الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ طہارت کے عنوان پر گفتگو جاری ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ صرف طہارت کے ان مسائل پر وضاحت کروں گا جن میں بعض احباب نے اختلافات کیے ہیں۔ آج بھی ایک مسئلہ واضح کرنے کے لیے میں آپ کو غزوہ ذات الرقاع نبی علیہ السلام کا یہ ایک تاریخی جہادی سفر ہے، اس میں سے ایک حدیث بیان کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی جہادی سفر ہے، اس سفر میں نبی علیہ السلام کے کئی ایک معجزات صحابہ کرام نے دیکھے۔ مثلا اس سفر میں ایک دن نبی علیہ السلام کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی اور کوئی بھی مناسب جگہ نہیں تھی کہ جہاں بیٹھ کر آپ قضائے حاجت کر سکیں۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک درخت کو دیکھا، آپ اس درخت کے پاس چلے گئے، اس درخت کی ایک ٹہنی کو نبی علیہ السلام نے پکڑا، اور صحیح مسلم میں آتا ہے، فرمایا ان قادی علیہ باذن اللہ، اے درخت میں جس طرف چلوں اللہ کے حکم سے تو بھی میرے ساتھ چلتا۔ وہ درخت نبی علیہ السلام کے پیچھے اس طرح چلتا آیا جس طرح مالک کے پیچھے اس کی بھیڑ یا بکری چلتی آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے درخت سے فرمایا یہاں رک جا، وہ رک گیا۔ نبی علیہ السلام ایک اور درخت کے پاس چلے گئے، اس درخت کی ٹہنی کو نبی علیہ السلام نے پکڑا، فرمایا کہ ان قادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو میرے پیچھے چل۔ نبی علیہ السلام نے دونوں درختوں کو ملا لیا، وہ جنبٹ سا بن گیا، اس کے بیچ میں چھپ کر نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر قضائے حاجت کی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے دونوں درختوں سے فرمایا اب اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ تم جہاں سے آئے تھے واپس چلے جاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس معجزے کو ہم دیکھ رہے تھے اور ہمارا ایمان اور تازہ ہو رہا تھا۔
اسی سفر میں ہی نبی علیہ السلام ایک دن دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، اور آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ ایک مشرک آیا، اس نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اور ایک دم نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، اور اس شخص نے کہا، یہ بتا من یمنعک منی، تجھے میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ قلت اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ بچائے گا۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں آج میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلت، پھر میں نے کہا اللہ اللہ۔ 3 مرتبہ وہ مشرک ایسا کہتا رہا، نبی علیہ السلام اس طرح جواب دیتے رہے، فشام السیف من یدہ، ایک دم تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس کے جسم میں کب کبھی طاری ہو گئی، ایک دم بیٹھ گیا، فجلس، بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون چھڑائے گا، کون بچائے گا؟ یہ واقعہ تفصیلی آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی سفر میں صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا تھا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ صلاۃ الخوف، نبی علیہ السلام نے صلاۃ خوف صحابہ کے ساتھ اسی سفر میں ادا کی تھی اور حکم نازل ہوا تھا۔ بہت سارے تاریخی واقعات اس سفر میں ملیں گے آپ کو۔ اسی سفر میں ایک صحابی کے ہاتھوں اصحاب رجل امرات رجل من المشرکین، اسی سفر میں ایک صحابی، ایک مجاہد، ایک صحابی کے ہاتھوں ایک مشرکی عورت قتل ہو گئی۔ اس کے بھی ایک وجہ اور سبب تھا، لیکن اتفاق ہے میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ مسئلہ بیان کرنا ہے، میں نے وقت انتہائی مختصر ہے۔ جب اس مشرک کو پتہ چلا، فحلف ان لا انتہی حتی احریق دمن فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشرک نے قسم کھائی مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، جب تک کہ محمد کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے کسی ایک کو میں قتل نہیں کروں گا۔ وہ ٹوہ میں لگ گیا۔ جب رات آتی تھی تو نبی علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے تھے، تو آنے والی رات میں بھی آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آپ نے اعلان کیا کوئی ہیں 2 نوجوان جو رات کو پہرا دیں، ایک عباد اور دوسرے ایک اور صحابی ہیں، یہ 2 نوجوان کھڑے ہو گئے، ایک کا تعلق انصار سے تھا، ایک کا تعلق مہاجرین سے تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور پہرا دو تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ چڑھے گئے۔ انصاری نے کہا ٹھیک ہے آپ سو جائیں۔ دونوں کس طرح جاگی؟ آنکھ لگ گئی تو کیا بنے گا؟ تو سو جا، میں جاگتا ہوں، جب مجھے نیند تنگ کرے گی میں تجھے جگا دوں گا۔ اب مہاجر صحابی سو گیا، انصاری جاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو اس جاگنے سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے ہاتھ باندھے اور نماز شروع کر دی۔
صحابہ کرام کس طرح لطف اٹھاتے تھے نماز سے، قرآن کریم کی تلاوت سے۔ جس کی عورت قتل ہوئی تھی وہ ٹوہ میں لگا ہوا تھا۔ رات کے ایک حصے میں جب انصاری کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہا تھا اور پہرا بھی دے رہا تھا، مہاجر صحابی سویا ہوا تھا، وہ دشمن آ گیا۔ اس نے دور سے دیکھا، فعرف انہ ربیعۃ للقوم، اس کو یقین ہو گیا یہ پہرے دار ہے۔ فرماہ بسہم، اس نے وہیں سے اس انصاری صحابی پہ جو نماز پڑھ رہا تھا تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا اس صحابی کو آ کر لگا اور وہ نماز میں تھا۔ نماز کو اس نے نہیں توڑا، تیر کو اس نے ہاتھ سے نکال دیا، نماز کو جاری رکھا۔ اس دشمن نے لگاتار 3 تیر چلائے اور تینوں صحابی کو جا کے لگے، حتیٰ کہ خون میں لت پت ہو گیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ جب مجھے خطرہ ہوا کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن مجھے جان کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ اس چیز کی تھی اللہ کے نبی نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ادھوری ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، میں چونکہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کو بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کریم سے محبت ہے۔ اس نے جلدی سے نماز مکمل کی، ساتھی کو اٹھایا۔ وہ ساتھی اٹھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ خون میں لت پت ہے، پھر بھی اس نے نماز مکمل کی، کمال کی بات ہے۔ یہ حدیث محدثین نے مختلف ابواب کے اندر بیان کیا ہے، امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، مسلم ابو یعلا نے۔ میں نے جو خلاصہ بیان کیا یہ صحیح بخاری میں اور ابو داؤد میں ہے۔ ایک مسئلے کی وضاحت کرنی مقصود ہے، اور وہ یہ ہے، اگر انسان کے جسم سے خون نکلے، انسان کے جسم سے اگر خون نکلے، پھوڑا ہے، پھٹ گیا، خون نکل گیا، سینگی لگوائی، خون نکل آیا، آپریشن ہو گیا، خون نکل آیا، منہ سے خون نکلا، ناک سے خون نکلا، تو کیا خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ محدثین کا بالاتفاق موقف یہی ہے، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ نوجوان خون میں لت پت ہو گیا، پھر بھی اس نے نماز کو مکمل کیا۔ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں اس واقعے کا علم ہوا یا نہیں ہوا، یہ بات عقل مانتی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ سوئے ہوئے ہیں، یہ 2 پہرا دے رہے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا، کہیں نبی علیہ السلام کی تنقید ملتی ہے؟ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے امام بخاری لے کر آئے ہیں، پھوڑا تھا، پھٹ گیا، خون بہہ پڑا، فصلی ولم یتوضا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، چونکہ وہ پہلے باوضو تھا، لیکن اس پھوڑے کے پھٹنے، خون کے نکلنے سے انہیں وضو نہیں کیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، صحیح بخاری میں، کہ صحابہ کرام مسلمان زخمی ہو جاتے تھے،
خون بہتا تھا، زخموں سے چور ہوتے تھے، خون نکلتا رہتا تھا، اور نماز بھی پڑھتے رہتے تھے۔ عجیب بات ہے۔ جب ان احباب سے پوچھا جاتا ہے یہ جو آپ نے فتویٰ دے دیا اور آپ نے اپنی مرکزی کتابوں میں ہدایہ سے لے کر کوئی کتاب نہیں جس میں آپ نے اس نقطے کی وضاحت نہ کی ہو کہ جسم سے خون بہہ پڑا، خون نکل پڑا، وضو ٹوٹ گیا، اس کی کوئی دلیل؟ یہ ایک دلیل تو یہ ہے نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نکسیر سے وضو ٹوٹ پڑتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بالاتفاق محدثین یہ حدیث ضعیف ہے۔ بالاتفاق، بالاتفاق کا معنی ہوتا ہے صرف خالی امام بخاری کے نزدیک نہیں، امام مسلم کے نزدیک نہیں، امام ابو داؤد کے نہیں، بلکہ بالاتفاق محدثین یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہی وجہ ہے امام احمش نے جب امام جعفر سے پوچھا کہ اگر نکسیر آئے اور آدمی نے پہلے وضو کیا ہو دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا؟ امام ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی اگر انسان کے ناک سے اتنا خون نکلے، اتنا خون نکلے، اتنا نکسیر ہے کہ جس سے نہر بہہ پڑے، پھر بھی میں وضو نہیں کروں گا۔ دوسری ایک انہوں نے مضبوط ٹھوس دلیل دی ہے، دو ہی دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ جو میں نے آپ کو بتا دی، ایک اور دلیل دی۔ اس دلیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ تو قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں۔ کہا جی جب عورت کو مینسز آتے ہیں، حیض شروع ہوتا ہے یا نفاس شروع ہوتا ہے، تو کیا نفاس اور حیض کے خون سے وضو رہتا ہے؟ اللہ کے بندو جذباتی مت ہوں، آپ سنیں اور غور کریں کہ جہاں تک معاملہ سبیلین کا ہے، سبیلین قبل اور دبر، جس کو سبیلین کہتے ہیں، سبیلین سے جو چیز بھی خارج ہو، چاہے وہ پیشاب پخانہ ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ رطوبتیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس سے خالی یہ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے بلکہ استنجا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، استنجا بھی لازم ہوتا ہے۔ سبیلین کے احکام الگ ہیں، اس کے لیے خالی خون نہیں ہے، سبیلین سے جو چیز بھی خارج ہو، چاہے وہ رطوبتیں کیوں نہ ہو، پیشاب پخانہ کیوں نہ ہو، خون ہو، اس سے آپ نماز کے بارے پوچھتے ہیں، وضو کے بارے میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر استنجا دوبارہ ہے، استنجا بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ سبیلین کے احکام الگ ہیں، ان احکام پر قیاس کرتے ہوئے باقی جسم سے نکلے ہوئے خون کے بارے یہ فتویٰ مت لگائے۔ جسم کے باقی کسی بھی حصے سے خون نکلے، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ بڑی واضح باتیں ہیں، لیکن چونکہ آج کل ہمارے خطبے بڑے مختصر ہیں، اور اچھی بات ہے اس لحاظ سے مختصر بات جو ہوتی ہے اور بات ذہن نشین بھی ہو جاتی ہے، وہ بات واضح ہو گئی کہ میں نے آپ کو بخاری سے لے کر ہر حدیث کی کتاب کے حوالے سے بتایا کہ خون بہتا رہا لیکن اس صحابی نے نماز کو مکمل کی۔ سلف صالحین کا اس نقطے پر اتفاق تھا، عقلاً بھی یہ صحیح نہیں ہے اور نقلاً بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر جسم سے خون نکلے، یہ کہنا کہ ایک انسان جو ہے اس کا جسم حرمت والا ہے، اللہ کے بندو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ انسان کا جسم جو ہے، اس کا جسم
اس کا گوشت کھانا بھی اس طرح حرام ہے جس طرح باقی حرام جانور ہیں۔ یہ ایک حرمت ہے، یہ کیا ہے؟ ایک حرمت ہے، حرمت ہے۔ باقی رہا معاملہ، شریعت کا حکم یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، مومن طاہر ہوتا ہے، پاک ہے۔ پلید ہو جانا الگ چیز ہے، ورنہ یہ پلید نہیں ہے۔ مومن پاک ہے، پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ مشرک نجس ہے، المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، مسلمان مومن نجس نہیں ہوتا۔ یہ پاک ہے، اس کا وجود پاک ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا خون اس کے وضو کو، اس کی نماز پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ محدثین کا موقف ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔